بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سدھارنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس کی عمر پائی تھی اور نبی بنتے ہی حضرت نوح نے پوری قوم میں دین کی دعوت پھیلانی شروع کر دی۔ لوگوں کو بھلائیوں پر اکساتے اور برائیوں سے منع کرتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ قوم کو ہدایت حاصل ہو، لیکن قوم کے لوگ تھے بڑے پتھر دل، اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت نوح کو جھٹلانے میں لگے رہے۔ حضرت نوح نے بڑی محنت کی، تمام عمر تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی کل 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف یہی تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح کے بتائے راستے پر چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ فرمایا، کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ حضرت نوح کی قوم کے برے لوگ انہیں ہمیشہ ڈرایا دھمکایا کرتے، کہتے کہ اپنی ان نیک باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ۔ وہ ان کو ستایا بھی کرتے تھے۔ جب ایسی مصیبتوں میں 7 سردیاں گزر گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس اور تنگ دل ہونے لگے۔ جب حالت یہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے نوح، تنگ دل مت ہونا، اب تم ان ظالموں سے آس مت رکھو، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ جو ایمان لائے سو لائے، باقی اب ایمان نہیں لانے کے، یہ تو بدبخت ہیں، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر بھی حضرت نوح نے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ کوئی الزام نہ دے، فرمایا کہ اے لوگوں، ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا عذاب آیا۔ قوم نے کہا، ہم تو ود، سوا، یغوث اور یعوق جو ہمارے بت ہیں، ان کی محبت اور ان کی پوجا ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تم ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو تو اس کے خلاف ہم تو انہی بتوں کو پوجیں گے۔ تم جو ہم سے ہر وقت بحث و تکرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا عذاب، ہم اسے سمجھ لیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عجیزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا، اے خدا، جب میں ان کو تیری تابع داری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخشے، میری بات سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے کفر میں اور تیز ہو جاتے ہیں، تو اب یہ بندہ مجبور ہے اور تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا، غارت کر دے ان دشمنوں کو۔ حضرت نوح کی یہ آواز اللہ نے سن لی۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے ہلاک کر کے پانی کے راستے سے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اس عذاب سے بچائیں گے اور بستی میں بٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے کھجور کا پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 50 برس کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑے ہو گئے۔ پھر جبریل نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر لوگوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنسے ہو کہ آخرت کی خبر ہی نہیں۔ تم تو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح اپنی کشتی تیار کرنے میں جٹے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، پھر حضرت جبریل نے ہر قسم کے جانور جو زمین پر پائے جاتے تھے حضرت نوح کے پاس جمع کیے، ساتھ ہی ہر قسم کے جانور اور چڑیاں بھی جمع کی۔ حضرت نوح نے ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح کے جتنے دینی ساتھی تھے انہیں بھی کشتی میں سوار کیا۔ جب یہ 82 لوگ کشتی میں داخل ہوئے اور ان کے تمام سامان بھی کشتی میں رکھ دیے گئے، تب اللہ کا عذاب شروع ہوا
اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا۔ کنعان نے تو کہہ دیا میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح بولے اس سے کام نہ چلے گا، نہ پہاڑ کی پناہ کام دے گی نہ کسی جھاڑ اور پودے کی۔ کہ بیٹے تم اب بھی آ جاؤ، لیکن وہ فرمان بیٹا نہ مانا۔ اسی بیچ ایک موج آئی اور اس نے اس کو ڈبو دیا۔ نوح کو اس کے ڈوبنے پر بڑا رحم آیا، کیا یہ بیٹا اپنوں میں سے ہے، اور اے اللہ تو نے اپنوں کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، امید ہے تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ حکم ہوا اپنا وہ ہے جو بھلے کام والا ہے، برے کاموں والا اپنا نہیں ہے۔ 40 دن تک طوفان کا یہ پانی زمین کو پانی میں ڈبوتا رہا۔ تمام لوگ اس طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے۔ لیکن نوح کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے وہ جھکولے کھاتے ہوئے بھی، اندھیرا ہوا اور اتھا پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں تھے۔ اللہ نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ پھر طوفان کے ختم ہونے کا حکم ہو گیا، کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو تھام، اے آسمان اب پانی کا کام نہیں۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے جلدی پانی کا حال معلوم کر کے اعلان کبوتر کو حکم دیا کہ وہ پتہ لگائے۔ وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس آیا۔ پتوں ہی کی بنیاد پر حضرت نوح نے یہ اندازہ لگایا کہ پانی اب کافی کھسک گیا ہے اور اب پیڑوں کے سر پانی سے ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے دل کا غم اور رنج دور ہوا۔ اب تو کبوتر کے ذمے یہ کام کر دیا گیا کہ وہی جائے اور یہ خبر لائے کہ پانی اب کس حد تک گھٹا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زمین پر سے پانی بالکل ہی کھسک گیا ہے۔ حضرت نوح کو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کبوتر کے حق میں دعا کی، جا تجھے خدا مخلوق کی نگاہ میں پیارا بنا دے گا۔ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک پہاڑی پر کشتی کو ٹھہراؤں گا اور تمام کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتار دوں گا۔ حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہرائی گئی۔ پھر اسی پہاڑ کے نیچے تمام لوگ اترے، وہاں ایک بستی کو آباد کیا۔ طوفان کے عذاب سے پناہ ملی، اس پر بے انتہا خوشی ظاہر کی۔ اس بستی کا نام سوق امانین تھا۔ جب یہ بستی پوری طرح آباد ہو گئی، ایک بار پھر ایک ایسی وبا چلی کہ پوری آبادی تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے باقی رہ گئے، حام، سام اور یافس۔ باقی سب فنا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجے کہ میں نے تیری قوم کو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا، اب جو بچے ہیں ان کو طوفان جیسے عذاب کا شکار نہ بناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ حضرت نوح نے ملک شام، فارس، خراسان، عراق وغیرہ کے علاقہ شام کو دے دیا، پچھمی ملک ابسا وغیرہ حام کو دیا۔ ایک دن جبریل اور اجرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، اس لمبی عمر کے پانے کے بعد تم نے اس فانی دنیا کو کیسا پایا؟ کہا دھوئیں کی طرح کہ تھوڑی دیر رک کر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ حضرت نوح کو دوسرا آدم، شیخ الانبیاء اور نجی اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح سچے پیغمبر تھے، وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی طرف بلاتے رہے۔